بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بالکل ہی ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لے آئے اور اس طرح سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی خاندان سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب انہوں نے سعد کے اسلام لانے کا سنا تو بڑے جتن کیے کہ کسی طرح سعد واپس بتوں کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جب نہ مانا تو آخری حربے کے طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا پرانے دین کی طرف نہیں آتا میں تب تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے، بار بار آ کے کہتے کہ آپ کھانا کھا لو، لیکن ماں کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کریں تو کریں کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ لیا۔ وہ ماں کے پاس آئے اور بولے، ماں تم کچھ کھا لو۔ ماں نے پھر وہی شرط رکھ لی کہ پرانے دن کی طرف لوٹ آؤ۔ اس پر آپ نے کہا، ماں میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ اگر آپ کے جسم میں سو جانے ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگے، پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی کو جان گئی کہ اب یہ کسی طرح اسلام سے پھرنے والا نہیں، لہذا انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی۔ ابتدائی اسلام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب تکلیفیں آنے لگتیں ہم صبر کرتے، اس طرح ہمیں تنگیوں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور خوشی خوشی ان پر صبر کرنے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک رات میں پیشاب کرنے نکلا تو جہاں میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر صفوف بنا لیا، پھر اسے پھانک کر پانی میں پی لیا اور میں نے 3 دن اسی طرح گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سعد جب بھی تجھ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کیا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرا پہرا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ پیدا ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کا پہرا دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد کو جوش آ گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی۔ انہوں نے وہ اٹھا کر زور سے ایک مشرک کے سر پر مار دی۔ اس سے مشرک کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہایا۔ حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو پہلا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت سعد نے شاہ ایران کے دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ اس وفد کے امیر نے شاہ ایران یزدگُرد کا مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ہمارے ذمہ بن کر رہ سکتے ہو، معمولی سا جزیہ ادا کر دینا۔
اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی۔ یہ باتیں سن کر یزدوگر کو غضبناک ہو گیا، غصہ آیا اور بالا آخر میدان جنگ سج گیا۔ ان دنوں میں کوئی ایسی بیماری ہوئی، غالباً عرق النساء، اور جسم پر کوڑے پھنسیاں نکلی تو آپ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ ایک قلعے پر بیٹھ کر مجاہدین کو ہدایت دے رہے تھے۔ لڑائی کا پہلا دن گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ رات ہوئی تو لڑائی بند کر دی گئی۔ دوسرے دن صبح کو پھر بڑی خطرناک لڑائی شروع ہوئی۔ اس روز بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تیسرے روز پھر لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت سعد قلعے پر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور ہدایت بھی دے رہے تھے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہاتھی بڑی رکاوٹ ہیں، لہٰذا آپ نے کچھ بہادروں کو بلایا اور کہا کہ پہلے ہاتھیوں کو مار ڈالو۔ جب کچھ ہاتھی مارے گئے یا زخمی ہو گئے تو دوسرے بھاگنے لگے، تو اب مسلمانوں کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا۔ چوتھے روز ایرانی فوج کے کمانڈر رستم مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں اتارے اور دریائے دجلہ میں پانی کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا دیو آ گئے، اور یوں مدائن بغیر کسی بڑی مزاحمت سے فتح کر لیا۔ حضرت سعد نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے گورنر بھی رہے۔ آپ بڑے بہادر، ماہر تیر انداز، مجاہد، زاہد، عابد، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اور بڑے علم والے تھے۔ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جن 6 آدمیوں کے نام دیے ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ آپ کی وفات 55 عیسوی میں ہوئی۔